بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع دین قیادت کا معیار کیا بتاتا ہے۔ دین کے نزدیک قیادت کا معیار کیا ہے؟ خواتین و حضرات، ہمارے ملک میں آج کل ویسے بھی ایک الیکشن کی گہمہ گہمی ہے، قیادت تلاش کی جا رہی ہے۔ قیادت کون سی ہوتی ہے، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں، قائد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، حکمران کون ہوتا ہے، اور حکمران اور علماء کے تعلق سے دین نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کیسا حکمران دین دیکھنا چاہتا ہے؟ خواتین و حضرات، تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ قیادت کیا صرف سیاسی قیادت ہوتی ہے، یا علماء کی بھی قیادت ہوتی ہے، مذہبی قیادتیں بھی ہوتی ہیں، سماجی قیادتیں بھی ہوتی ہیں؟ ان تمام قائدین کو دین کی جانب سے کیا درس ملتا ہے؟ خواتین و حضرات، ایک بات طے ہے کہ ہمارے دین میں عہدہ لیا نہیں جاتا۔ دین شدید مخالفت کرتا ہے اس بات کی کہ کوئی عہدے کا طلبگار ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر عہدے کا طلبگار ہو تو اسے اپنوں میں سے ہٹا دو۔ خواتین و حضرات، قیادت کیسے حاصل ہوتی ہے، اصول کیا ہوتے ہیں، تفصیل سے ہم بات کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ لیکن جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، سورہ حج کی آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، اور دوسروں کو بھی نیک کاموں کے کرنے کا کہیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قیادت کا معیار دین کیا متعین کرتا ہے، اس حوالے سے فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا محترم حافظ محمد سلفی صاحب سے۔ حافظ صاحب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خیار ائمتکم تحبونہم ویحبونکم
وَالشِّرَارُ أَئِمَّتِكُمْ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ. سبحان اللہ. بہترین رہبر وہ ہیں تمہارے جنہیں تم دل و جان سے چاہتے ہو اور وہ تمہارے لیے شفیق و مہربان بن کر رہتے ہیں، اور برے قائد ہیں وہ کہ جن کو دلوں سے نفرت کرتے ہو اور وہ تمہیں برا سمجھتے ہیں. سبحان. تو پتہ چلا جی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ قائد اور عوام کا جو سب سے بڑا رشتہ ہے وہ محبتوں پر استوار ہے اور اعتماد پر. اس سے برا حاکم کون ہو سکتا ہے کہ عوام رعایا اسے برا بھلا کہیں، نفرت کرے، اور حکمران رعایا کو برا بھلا کہے اور نفرت کرے. فرد، ریاست اور معاشرہ تینوں میں ہم آہنگی پیدا ہونی ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایسا ہوا. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حافظ محمد سلفی صاحب اور آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان سب آپ سے واقف ہیں. خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا، اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں علامہ صاحب کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کمپٹیشن میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں. کل ہم نے یہ پوچھا تھا کہ حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ صحیح جواب 1 مرتبہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. بقرہ عید کا دوسرا نام کیا ہے؟ بقرہ عید کا دوسرا نام کیا ہے؟ عید الفطر، عید سعید یا عید الاضحیٰ؟ خواتین و حضرات، صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 021343000981 اور 982. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. میں چاہتا ہوں کہ حسن ظفر نقوی صاحب کی خدمت میں سوال یہ رکھوں کہ سرکار، بہت سیدھا سادہ آسان سوال، دین قیادت کا معیار کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسا کہ آپ نے آیہ کریمہ کی بھی تلاوت فرمائی تو اس میں الذین کا صیغہ ہے کہ یہ لوگ. جی دیکھیے، قیادت دین میں قرآن مجید نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، 2 طرح کی قیادت ہے. ایک اجتماعی قیادت ہے، ایک انفرادی قائد. اجتماعی قیادت کی طرف سورہ آل عمران میں اشارہ ہوا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایک بار امتوں کی قیادت ہے کہ تم بہترین امت ہو جس کو ہم نے لوگوں کی ہدایت یا رہنمائی یا قیادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. وہی والی بات آ گئی، امر بالمعروف کرتے ہو تم، نہی عن المنکر کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس راستے میں جو بھی مشکلات ہیں. تفصیل میں بعد میں جائیں گے، ابھی ہم چھوٹی سی تشریح کرتے ہیں. یہ ہو گیا اجتماعی قیادت. اب آئیے انفرادی قیادت. سورہ بقرہ کی 147 میں غالباً آیت ہے جہاں جناب طالوت اور جالوت کی لڑائی کا تفصیل سے ذکر ہے. جناب شموئیل یا اشموئیل جو بھی نام ہے، قصص انبیاء میں دونوں طرح سے نام آیا ہے. تو جناب شموئیل نے جب اپنی قوم کو خوشخبری دی کہ طالوت کو تمہارا قائد بنا دیا گیا، جناب طالوت کو، تو قوم بڑی حیران ہوئی کہ ان کے پاس نہ مال ہے، وہ غریب ہے، اور ہم سردار ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، ان کو ہم پر مسلط کیا ہے. تو آپ نے جو جواب دیا، قیادت کا معیار بتایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ اکبر. کہ بے شک اللہ نے اس کو بزرگی دی ہے، تم پر مصطفیٰ قرار دیا ہے، اس کو بزرگوار قرار دیا ہے. کیوں؟ 2 وجوہات کی بنا پر. ایک علم میں وہ تم سب سے اعلیٰ ہے، ایک شجاعت میں. جسم سے مراد کیا ہے؟ طاقت. بہادر. یعنی قیادت کے لیے پہلی 2 بنیادی شرطیں کہ علم میں جب وہ افضل ہوگا تو کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کے بنا پہ دین میں خلل واقع ہو جائے. یعنی اگر جنگ کا میدان میں تو دین کو پیش نظر رکھے گا، جذبات اس کے اوپر غالب نہیں آ پائیں گے کیونکہ علم ہے اس کے پاس. اپنے نفس اور یہ سب چیز، جیسے کہ ہمارے پاس جنگوں میں مثالیں ہیں کہ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کو قتل کرنے جا رہے تھے، اس کے سینے سے اتر آ گئے تھے کیونکہ اس نے توہین کرنے کی کوشش کی تھی. علم ہوگا کیونکہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، میں رسول کے لیے لڑ رہا ہوں، اپنے نفس کے لیے نہیں لڑ رہا. دوسری چیز شجاعت. اگر ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو، علم ہو، شجاعت نہ ہو تو قیادت ناقص. شجاعت ہو، بہت دلیر ہے، بہت بہادر ہے، علم نہ ہو تو جب بھی ناقص. لہٰذا یہ جب ہم چیزوں کو جمع کریں گے تو کیا چیزیں ہوں گی؟ علم امر بالمعروف کے لیے ہونا ضروری ہے، نہی عن المنکر کے لیے ہونا علم کا ضروری ہے، تاکہ کہاں پہ مجھے پیار سے کام لینا ہے، کہاں سے مجھے سختی کرنی ہے، کہاں مجھے سختی نہیں کرنی ہے،
یہ تمام چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک اسلامی قائد قرآن مجید جیسے آپ نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پھر وہ ایک قیادت کی صورت ابھرتی ہے، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ جب انفرادی قائد ایسا ہوگا، دیکھیے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے، اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ جب ایسا قائد قیادت کرنے والا ہوگا تو امت پھر اس کے پیچھے چلتی ہے۔ جیسا کہ ماضی میں ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب قیادت اس طرح کی آئی سامنے تو پوری امت ایک بار ہوتا ہے کہ رات بھر میں بھی انقلاب آتا ہے نفس میں، مہینے بھر میں بھی آتا ہے، لیکن پہلی شرط کہ جب قائد ایسا ہوگا تو امت پیچھے خود بخود اس کے چل پڑے گی۔ اگر انبیاء کے دور میں دیکھیں تو جناب یوسف علیہ السلام کے دور میں ہمیں ایسا نظر آیا ایک موقع پہ، جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہمیں ایسا نظر آیا کہ جب ان کو مل بھی جائے، اختیارات بھی مل جائے، تو قیادت جب ایسی ہوگی پاک و پاکیزہ، شجاع بھی ہو، عالم بھی ہو، تو امتوں کی تقدیر بدلتی ہے، پھر وہ امتیں رہبری کا فریضہ انجام دیتی ہیں دوسری امتوں کا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلفی صاحب کیا اہم بات، یعنی علم اور جسم سے مراد یہاں پر شجاعت کی جو بات کی ہے، علم ہوگا تو خشیت خداوندی ہوگی، کیونکہ علم کا تعلق خشیت سے بہت زیادہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یا العلم مخافہ، ہم بات کرتے رہتے ہیں ان موضوعات پر۔ علم اور جسم کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، انہوں نے بھی عزیز مصر سے یہ فرمایا کہ مجھے دے دو خزانوں کی چابیاں، کیونکہ میں کیا ہوں، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی، اور حفاظت بھی کر سکتا ہوں امانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ۔ جو قومی خزانہ ہے اس کا میں حافظ بنوں گا۔ یہ ہے تو ایک تو علم کی بات، ایک شجاعت کی بات، حفیظ کی بات۔ قائدانہ صلاحیت کے لیے قرآن کریم جو اوصاف بتا رہا ہے وہ کیا کیا؟ قائدانہ قیادت کے مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن سے رہنمائی لی جائے تو قرآن فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو پتہ چلا کہ زمین میں انسان اللہ کا نائب ہے، سبحان اللہ، اور یہ نسبت ہی کافی ہے کہ جو اللہ کا نائب ہے وہ اللہ ہی کی بات کو نافذ کرے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی بات دنیا والوں پر نہیں اترتی، انبیاء کے توسط سے اترتی ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں علماء تفسیر نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں 2 دفعہ لفظ اطاعت کو ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، نبی کی اطاعت مستقل ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا جو نائب ہے یعنی قائد، اس کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہوگی۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے تو وہ قائد ہے، اگر وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، سیاست کی بات کرتا ہے، تو وہ اپنے قیادت سے اتر گیا ہے۔ اسی بات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب خلافت کے منصب پر تشریف لاتے ہیں تو پہلے خطبے میں یہ الفاظ ہیں، انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپ تو دی گئی ہے لیکن میں تم میں افضل نہیں ہوں۔ ہاں، ان اطاعت اللہ ورسول فعلیکم ان تطیعونی، اگر میں اللہ اس کے رسول کی تابعداری کروں تو میری فرمانبرداری کرنا، اور وَإِنْ عَصَیْتُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَلَا طَاعَةَ لِی عَلَیکُم، لیکن اگر میں ایسا کوئی حکم صادر کروں جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے پیرو نکلتا ہو تو میری تم پر کوئی ذمہ داری نہیں اور تم پر میری تابعداری کا کوئی بوجھ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ معصیت میں اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت نہیں، اور قائد وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ اور آپ نے سورہ حج کی جو آیت نمبر 40 کا ذکر فرمایا وہ تو اتنی ٹھوس ہے اس موضوع پر کہ قائدین ہوتے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور خود بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دیں اور اچھائی کو پھیلائیں اور برائی کا استدباب کریں۔ اگر یہ 4 صفتیں قائدین میں نہیں تو وہ قائد بھی نہیں، کچھ اور ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اسلام، قرآن
فرمان محمد مصطفیٰ اور صحابہ اجل اور خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی اقوال اور اعمال ہمیں اس بات کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ قائد ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے زمین میں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائے اور اقتدار کو امانت سمجھے، کہ اقتدار اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت کے طور پر دیا ہے، اقتدار مجھے مطلوب نہیں ہے، اگر میں اقتدار لوں گا تو کیوں لوں گا، جیسے حضرت یوسف نے بات کی۔ لیکن ہم اپنے رسول کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ علامہ صاحب روانگی ہو رہی ہے، ہجرت ہو رہی ہے مکے سے مدینے کی جانب، تو اللہ تعالیٰ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اقتدار حاصل ہوتا ہے حکمرانی کے لیے نہیں، اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون، اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے، اور وہی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جو آپ نے بات کی، چار چیزیں حاکم میں ضروری ہوتی ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ ان چیزوں کو، اس روشنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پورے عالم اسلام میں کہیں کوئی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان نکات کو اور ان اوصاف کو ہمارے حکمران اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، اور اس میں قصور عوام کا کتنا ہے؟ کہ دیکھیے اولی الامر کا جو ابھی آپ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جو تصور ہمارے یہاں قائم کر دیا گیا تھا ملوکیت کے دور میں، کہ اولی الامر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حاکم وقت ہو اس کی اطاعت کی جائے، اس کو مس یوز کیا گیا اولی الامر کے معنی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، جو حاکم بیٹھا اس نے کہا میں اولی الامر ہوں۔ اور یہ بڑی بدنصیبی ہوئی کہ ہمارے یہاں بھی ایک وقت میں ایسا ہوا کہ یہ کوشش کی گئی اگرچہ کہ ناکام ہو گئی، لوگ یہ چاہتے، وہ حاکم یہ چاہتا ہے نہیں، اور جو اس کے حامی کہ ہماری مرضی کا ہے تو اولی الامر ہے، ہماری مرضی کا نہیں ہے تو اس کے خلاف قیام۔ یہ جو دو رخا پن تھا مسلمانوں کا، وہ جو آپ نے امت کی بات کی، اس دو رخے پن نے، اس دوغلے پن نے ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ دیکھیے غلط ہر زمانے میں غلط ہے، صحیح ہر زمانے میں صحیح ہے۔ میری مرضی کا ہو تو میں یہ تعویل کروں کہ اولی الامر ہے، اس کو مانو، میری مرضی کا نہ ہو، حالانکہ دونوں ایک ہی صفات کے حامل حکمران ہیں۔ اب میں یوں مثال دے دوں کہ اب ماضی میں چلے تو بنی امیہ ہو یا بنی عباس، دونوں کے ایک ہی صفات ہیں ہمارے سامنے۔ ہمارے یہاں ایک جنرل آیا یا دوسرا جنرل آیا، سب ایک ہی صفات کے حامل ہیں، سب نے ایک ہی کام کیا، پاکستان میں سب کچھ کیا۔ لوگوں کا قصور کیا ہے کہ لوگوں نے ان کے سامنے جب آواز بلند کرنی چاہیے اس وقت آواز بلند نہیں کی، جو دین کا تقاضا ہے، جو دین کا تقاضا ہے کہ ان کے سامنے قیام کرو۔ سب سے بڑی عبادت، افضل العبادت کسے قرار دیا ہے؟ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ سبحان اللہ۔ علماء، مجاہد علماء، آپ دیکھیں مصر سے لے کر ایران کی سرزمین تک ایک تاریخ ہے ہمارے علماء کی، کہ جن علماء نے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، ہر زمانے میں جابر سلطانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، ان کی زبانیں کھینچ دی گئی، انہیں پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے یہاں ایسے بھی علماء کا ایک طبقہ، جن کو علماء سو آپ کہہ لیجیے، پیدا ہوا کہ جس نے ہر دور میں ملوکیت کی حمایت کی، ان کی حمایت میں فتاوے دی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس نام نہاد مذہبی، اس کو تو چھوڑیے حکومتوں کو، بلکہ ان کے لیے کہ جو فاسق و فاجر ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں، ان کی حکومتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جس معاشرے میں لوگ بھی حیران و پریشان ہیں کہ بھئی کون سا عالم صحیح ہے، کون سا عالم صحیح ہے، ہر مکتب فکر میں یہ ہماری مشکلیں موجود ہیں۔ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے جس دعا کی طرف اشارہ فرمایا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی اقتدار کا طالب نہیں ہے ہمارے یہاں، کوئی نبی، کسی نبی نے خواہش کا اظہار نہیں کیا، لیکن کیونکہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، وہاں بھی اللہ نے جب انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا، اور ملائکہ نے کہا کہ اس سے بنا رہا ہے، حالانکہ ابھی تو آئے نہیں، ملائکہ کو کیسے معلوم، یہ الگ بحث ہے۔ مگر وہاں بھی جو اللہ نے فرق بتایا، وہ کیا فرق بتایا کہ یہ دیکھو اس کا علم تم سب سے، ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر جناب آدم نے وہ سب نام بتایا کہ علم کا فرق رکھا کہ علم سب سے زیادہ ہے۔ پہلی ذمہ داری بنتی ہے، آپ نے پچھلے پروگرام میں قول فرمایا تھا، عرض کیا تھا، ان کا فرمایا تھا، پیش کیا تھا مولا عارفان کا۔ میں آج ایک دوسرا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس معاشرے کے علماء اور امراء، اور یہ حدیث بھی ہے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ خراب ہو جائیں، برباد ہو جائیں تو وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ عمرا میں سرمایہ دار طبقہ بھی ہے اور حاکم طبقہ بھی ہے، اور جس معاشرے کے علماء اور عمرا صحیح ہوں وہ معاشرہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں کھچڑی پکی ہوئی ہے نا، اقتدار کی بندر باٹ میں، یعنی جس کہتے ہیں کہ وہ عزت سادات بھی چلی گئی، یعنی وہ جو بیچارے چند علماء ان محاذوں پہ کام کر رہے ہیں کہ بھی علماء کی عزت رہ جائے، اسلام کی آبرو رہ جائے، اہل علم کی آبرو رہ جائے، ہمارے یہاں اس طرح سے کھچڑی پک چکی ہے کہ بجائے یہ بات بتائی جائے کہ نہیں، اس فاسق و فاجر نظام میں جو بھی آ رہا ہے، آپ نے بہت عمدہ بات کی، آج ہم اسی کا شکار ہیں کہ ہمارے حکمران ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، انہیں ہم سے کوئی غرض نہیں۔ جاتے جاتے جو حکمران بجائے اس کے کہ کسی غریب کے گھر میں کچھ دے جاتے، وہ جاتے جاتے اپنے لیے تا حیات مراعات لے کے چلا جائے، جس نے کچھ مراعات نہیں دی ہو اپنی رعایا کو، ان کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس معاشرے سے ہم کیا بھلائی کی توقع رکھتے ہیں؟ اس وقت علماء خاموش، سب خاموش، یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے؟ علماء خاموش، سب خاموش، آپ نے فرمایا۔ سلفی صاحب، کتنی افسوسناک بات یہ ہے کہ علماء جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، ہمارے اسلاف میں سے کہیں بھی علماء کا منشا اور خواہش اقتدار کا حصول نہیں رہا۔ اسلام ہمیشہ پیش نظر رہا، اسلام آباد پیش نظر نہیں رہا۔ بہت خوب۔ حکمران آتے تھے علماء کے پاس، دروازے پہ دستک دیتے تھے، علماء کے پاس بیٹھتے تھے، آنسو بہاتے تھے، نصیحت لے کر اٹھتے تھے اور اپلائی کرتے تھے، ان نصیحتوں کا نفاذ چاہتے تھے۔ اب جو کام علماء کا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ جہاں حکمرانوں کی جگہ تھی، اب علماء ان جگہوں کو حاصل کرنے کے در پہ ہیں کہ ہم کیوں نہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، گویا یعنی حکومت کے ایوانوں میں ہم کیوں نہیں ہیں۔ کس قدر افسوسناک بات ہے یہ۔ اس میں حکمرانوں کو راہ راست پر نہ لانے میں، نہ رکھنے میں ہمارے علماء کا کتنا ہاتھ ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد گرامی اس امت کے آخری دور صحیح نہیں ہو پائے گا مگر اس انداز سے جس انداز سے اس امت کے پہلے لوگوں نے اس امت کو چلانے کی کاوشیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی علماء کرام دنیا سے بیزار، لالچ سے دور، شہرت اور ناموری سے قطع نظر، اور خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے اس دین کی خدمت کے لیے دامے درمے سکھنے ہمیشہ تیار۔ وہ مشہور واقعہ، امام احمد بن حنبل کوڑے مارے جا رہے ہیں خلق قرآن کے موضوع پر، جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ جب عاجز آ گیا وقت کا بادشاہ تو گھر بھیج دیا، پیچھے سے اشرفیوں کے تھیلے بھیجے گئے ہیں تو رونا شروع کر دیا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان یہ تو فقر و فاقہ میں بڑی امداد ہے، شکر ادا ہونا چاہیے۔ کہا، بیٹا وہ امتحان آسان تھا، پیسے کی موجودگی میں اپنی جان اور ایمان کو دنیا کے لالچ سے بچانا زیادہ مشکل ہے، یہ امتحان زیادہ مشکل ہے۔ لہذا جب تک علماء میں بھی یہ شان پیدا نہیں ہوگی کہ وہ اپنے قائدین کو راہ راست پر لانے کے لیے دنیا سے اس بیزاری کا اور پیسے سے اس دوری کا اور شہرت و مقام اور کرسی سے لا تعلقی کا اظہار عملاً نہیں فرمائیں گے، تب تک اس دین کی ترویج میں علماء کا کردار مثبت انجام نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے بات فرمائی حضرت امام احمد بن حنبل کی۔ رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قاضی القضات کی پیشکش ہوئی، آپ نے منع فرما دیا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، اس کے قابل نہیں ہوں۔ کہا تو پھر ہماری بات سچی ہوئی، نہیں، منصور تم جھوٹے ہو، تو کہا جھوٹا تو قاضی قضات بن ہی نہیں سکتا، لہذا مجھے معاف کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت باریک نکتہ ہے، وہ بھی ہم بریک کے بعد رکھیں گے سامنے، کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے، جیسے کہ بات ہوئی، رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضات کا عہدہ قبول نہیں کیا، اور منصور نے یہ کہا کہ نہیں صاحب آپ تو اہل ہیں، تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں میں اہل نہیں ہوں۔ تو منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر تو میں اس منصب کا اہل ہوں ہی نہیں، لیکن آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، ہم سب جانتے ہیں یہ بات۔ لیکن جو اپنے شاگرد ہیں ان سے یہ کہا کہ تم یہ عہدہ قبول کر لینا۔ شاگردوں نے کہا کہ جس عہدے کو آپ قبول نہیں کر رہے
انہیں ہم کیسے قبول کریں؟ تو شاگردوں سے کہا امام نے کہ دیکھو میرا منصب تو یہ نہیں ہے، لیکن تم اگر اس منصب پہ نہیں بیٹھے تو کوئی نان جینون آدمی جیسے ہم کہتے ہیں، کوئی ایک مصنوعی آدمی آ جائے گا، نااہل آدمی آ جائے گا، تو تم اس عہدے کو قبول کر لو. ٹھیک ہے سلفی بجا صاحب؟ فرما رہے ہیں آپ. خواتین و حضرات ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے. میر کارواں کون ہوتا ہے؟ قائدانہ صلاحیتیں کس کے اندر ہوتی ہیں؟ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہ اقبال نے کس میر کارواں کے بارے میں کہا؟ اور یہ کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ امام برحق کون ہوتا ہے اور یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ بھی رکھیں گے سوالات اپنے عہد کے جید علماء کے سامنے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم حافظ محمد سلفی صاحب ممتاز عالم دین، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب. سب آپ سے واقف خواتین و حضرات ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام. بات ہو رہی ہے پیام صبح میں آج کہ دین قیادت کا معیار کیا بتاتا ہے. بنیادی گفتگو قرآن و حدیث کے تعلق سے بہت سے نکات، بہت سے اہم باتیں اب تک سامنے آ چکی ہیں. خواتین و حضرات اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بات ہوئی تھی کہ اقتدار کا حصول کبھی بھی علماء کے پیش نظر نہیں رہا، کبھی بھی اہمیت کا حامل نہیں رہا. لیکن آج جیسا کہ آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہمارے علماء اس جگہ پہنچنے کو اپنی خواہشات میں شامل کر چکے ہیں کہ جس جگہ کے پہ متمکن لوگوں کی اصلاح کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا. حکمرانوں کی جگہ لینا چاہتے ہیں. حکمرانی کوئی بہت اہم چیز ہے، ذمہ داری کی بات ہے، امانت کی بات ہے. یہ جھنڈے والی گاڑیاں، یہ موبائلز آگے پیچھے اور یہ ٹوں ٹاں وغیرہ، کیا یہ منزل ہے ہماری؟ کیا کوئی معقول اور پڑھا لکھا آدمی اور کوئی اللہ سے تعلق رکھنے والا آدمی ان عہدوں کی خواہش کر سکتا ہے؟ خواتین و حضرات جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ خشیت خدابندی سے معمور ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے یہ چیزیں بڑی ہیچ ہوتی ہیں، بڑی ہیچ ہوتی ہیں. یہ وزارت، سفارت، گورنری، سینیٹری، وزارت عظمیٰ اور صدر، یہ کیا چیز ہوتی ہیں؟ خواتین و حضرات ایک عالم کا منصب کچھ اور ہوتا ہے، اور عالم کا بنیادی کام یہ ہے کہ حکمرانوں کی اصلاح کرے، اصلاح باطن کرے، ان کے دلوں کو صاف کرے، جو زنگ ان پہ چڑھ جاتا ہے اس زنگ کو رفع کرے. خواتین و حضرات بات کریں گے اس موضوع پر، اور اہم بات، بہت اہم سوال رکھیں گے کہ حکمرانوں کو منتخب کرنے میں عوام کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، یہ بتائیں گے ہمارے علماء. لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ صحیح جواب 1 مرتبہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. بقرعید کا دوسرا نام کیا ہے؟ بقرعید کا دوسرا نام کیا ہے؟ 3 آپشنز: عید الفطر، یا عید سعید، یا عید الاضحیٰ. خواتین و حضرات صحیح آپشن جو آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 021-343-00981 اور 982. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. سلفی صاحب جہاں بات کرتی تھی وہیں سے بات شروع ہم کریں گے. اب یہ جو ذمہ داری علماء کی ہوتی تھی کہ قائدین کو منتخب کرنا اور ان کی اصلاح کرنا، وہ کام اب پیچھے ہوتا جا رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ بنیادی بات، علماء من حیث عالم علمی طور پر اپنی ذمہ داریاں اخلاقی، شرعی، معاشرتی، انتظامی اس انداز سے ادا فرمائیں کہ جو مثالیں ہمارے سامنے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم و تمام ان خلفائے راشدین کی
جس سے ہماری تاریخ معمور ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا مسئلہ آتا ہے. ابو بکر فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی اگر ناقص دی گئی زکوٰۃ کے مسئلے میں تو میں ان سے لے کر چھوڑوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دین کا حصہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر چیلنج کیا جا رہا ہے، یہ آپ کا کپڑا 2 چادروں میں بنتا ہے، سب کو ایک چادر ملی ہے، یہ آپ نے کیسے بنا لیا؟ جواب دیا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی چادر ملا کر ایسا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے نہیں، یہ تاریخ ہے ہماری، زرعی تاریخ ہے، روشن تاریخ ہے، تابناک تاریخ ہے. میرا سوال یہ ہے جیسے آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ ایک قائد میں جو اوصاف ہونے چاہیے، جو قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ اس کے پاس علم ہو، اس کے پاس شجاعت ہو، وہ حفیظ ہو، وہ علیم ہو، یہ سب باتیں قرآن کریم میں ہیں. ایک قائد کے اندر جو ہمارا قائد، کوئی بھی قائد ہو، وہ سماجی قائد ہو، وہ ہمارا مذہبی قائد ہو یا ہمارا حکمران ہو، اس میں یہ خوبیاں پیدا کرنا علماء کا کام ہے. یہ خوبیاں ایک حکمران میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں؟ بلا شبہ صفائے نفس، تقوی طہارت کی ترویج، اللہ اس کے رسول سے محبت کا طریقہ اور خشیت الہی کے لیے وہ کام کیے جائے کہ جس سے عامت الناس ہی نہیں بلکہ ہمارے قائدین بھی اس اوصاف کے متصف ہو جائیں. اور جیسے کہ مشہور ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، بالکل اسی طرح علماء اپنی ذمہ داریاں تو ضرور نبھائیں، لیکن عوام چونکہ ہم ایک جمہوری دور میں رہ رہے ہیں لہذا ووٹ کا ایک مقام ہے اور ایک طاقت ہے، لہذا عوام بھی اس ذمہ داری کو محسوس کریں. یہ بہت اہم بات کہ عوام اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کریں، تمام کام علماء پہ نہ چھوڑ دیں. جی، اس لیے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا رواج ہے اور نظام حکومت جمہوریت کے ناطے سے چل رہا ہے، لہذا یہاں علماء کی آواز اور خطبے اور مقام سے زیادہ عوام کے ووٹ کا اثر اور حکم ہے، لہذا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اللہ سے ڈرنے والا، نبی کی تابعداری میں رہنے والا، خلق خدا پر شفیق و مہربان بننے والا کون سا رہبر ہے؟ ہم نعروں سے اور جھنڈوں سے اور پیسوں سے اور سیاسی گروپ سے قطع نظر ہو کر صرف اس بات کو مد نظر کر لیں کہ صالح قیادت کے لیے ہم نے مومن، مسلمان، متقی، پرہیزگار، نمازی اور اللہ سے ڈرنے والے کو ووٹ دینا ہے. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ قیادت کیسے سامنے اچھی نہیں آتی اور ملک میں کیسے بھلائی کے پہلو نہیں کھلتے. بہت اچھی بات ہے. صاحب کردار کو تلاش کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. اور جس طرح اقتدار امانت ہوتا ہے تو یہ ووٹ بھی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے. اس پر ہم تفصیل سے بات آپ سے کریں گے. کینیڈا سے کالر ہیں زرقا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. میرا سب کے لیے سلام ہے اور آج کا ٹاپک دین میں قیادت کا معیار بہت ہی بہترین ہے جو کہ موجودہ دور کے تمام مذاہب کی جڑ ہی یہی ہے. ٹھیک ہے، تو سوال کیا ہے بی بی آپ کا؟ میں یہ صرف اتنا سا پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں ابتدائی سے فرد کو بہترین قیادت کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اچھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 10 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت جن خطوط پہ کی، کیا موجودہ دور میں اسلامی دنیا ان کی تعلیمات کو اپنی قیادت کے لیے نمونہ نہیں بنا سکتے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا اچھا سوال. مکہ کے 10 برس. جی جی آپ فرمائیے. تاکہ امت 1200 سال کے لیے اس بھٹکی ہوئی دنیا کی رہنمائی کر سکے. کیا اچھی بات ہے، واہ واہ. پہلے یہ سوال آپ کی خدمت. جی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے تو بات بالکل بہت اچھی بات کی کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شروع کے جو آپ کے 13 سال ہیں مکے میں، جی 13 سال مکے، اس میں آپ نے ان سخت ترین حالات میں بھی اسلامی تربیت کے تحت سب کو پروان چڑھایا ہے. ذرا سا مجھے 2-4 منٹ دیجیے. جی 2-4 باتیں ہماری بہن کو سمجھ میں آ جائے گی. بات آپ نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا بعد میں
جس میں سلطان النصیرہ کا تذکرہ جلی من لدن کا سلطان النصیرہ، مجھے طاقت دے جو میری مددگار ہو. تو یہ طاقت سے مراد صرف اقتدار میں عرض کر دوں کہ مفسرین نے نہیں لکھا، بلکہ اس طاقت سے مراد وہ طاقت بھی ہے جو حضور نے تربیت یافتہ اپنے صحابہ اور اہل بیت جن کو ساتھ لے کر چلے، اور وہ ان کی طاقت، وہی قوت بازو بنے نا، وہی قوت بنی. اب آتی ہیں دوسری طرف، ایک بڑا مسئلہ ہے، کیا علماء کے لیے اقتدار شجر ممنوع ہے یا نہیں؟ جو میں تشریح کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیاست لفظ اسی سے سائنس نکلا ہے. آپ کے لیے تو سب چیزیں بہت روشن ہیں، مولانا صاحب کے لیے میں اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سائنس جو گھوڑے کو سدھانے والا ہوتا ہے، اسی سے ساسا یسوسوں سے سیاست نکلا ہے، یعنی مدنی نظام، شہری نظام کو چلانے والا نظام، اس کو سیاست. تو از ہے سے سیاست کوئی شجر ممنوع نہیں ہے. آپ نے بھی ایک مدینہ فاضلہ قائم کیا تھا نا پیغمبر خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو ہم اس کو فرق کرتے کہ سیاست الہیہ اور دوسری باقی جو بھی سیاست ہے. سیاست الہیہ میں علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے انبیاء سے بھی آپ دیکھیں گے، مختصر کر رہا ہوں میں، جناب ادریس علیہ السلام سے بھی اگر آپ چلیں گے تو اس زمانے میں بھی ایک حاکم وقت اور ہے، بادشاہ، اور جناب ادریس علیہ السلام پیغمبر ہے، اور آپ اسی کو نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے سلسلے میں ہی آپ کو شہر بدر ہونا پڑا، غار میں چھپنا پڑا. جناب زکریا علیہ السلام کو اسی جرم میں درخت میں پناہ لینی پڑی، آپ کو آرے سے چیر دیا گیا. جناب یحییٰ کو اسی جرم میں کہ اس سے روکا جائے، جرم سے روکا جائے جو بادشاہ جرم کرنے والا تھا، آپ کا سر قلم کر دیا گیا. آپ کا خون بہا زمین پہ، جو 470 سال تک جوش مارتا رہا بیت المقدس میں، الگ. اس کے بعد ہی میں کرنا چاہ رہا ہوں، شجر ممنوع نہیں. بعض دفعہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جب وہ آپ نے کہا نا ایک عالم صالح، اس صالح قیادت میں کیا ہے؟ سیاسی، یعنی وہ مدنی نظام بھی چلاتا ہے، وہ عالم بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں جمع ہیں، یا پھر وہ رہنمائی کرتا ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں اپنے برادران کو، جس سے میں گریز کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب میں کیونکہ بہت سارے ممالک میں اسلامی تحریکیں ماشاءاللہ چل رہی ہیں، اور علماء حق ان کو، ہر مکتب فکر کے علماء حق ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو لے کر آگے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 34-35 سال پہلے اگر ایران جو ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں ہر قسم کی برائی، لوگ جو تھے اس مغربی معاشرے میں تھے، ڈوبا ہوا تھا، اور سب اسلامی ملکوں میں آگے تھا اس مغرب زدگائی میں، لیکن وہاں ایک عالم کھڑا ہوتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اس کے بیٹے شہید ہوتے ہیں، اس کے ساتھی شہید ہوتے ہیں، 5000 علماء جانوں کی قربانی دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قوم بالآخر جب قربانیاں دیکھتے دیکھتے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، قوم کھڑی ہوتی ہے، ایک طاغوت جاتا ہے، ایک عالم کی قیادت میں ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے جو اب بھی آج بھی سامراج کے مقابلے میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ علماء انہوں نے بظاہر کوئی عہدہ نہیں لیا، لیکن عالم کی حیثیت سے ان کی نظر تھی اس پوری حکومت کے اوپر، نظر رہی ایک نظام کے. بالکل اسی طرح یہاں بھی علماء کا آج فریضہ بنتا ہے کہ اقتدار مقصد نہیں ہے، اقتدار ایک وسیلہ ہے. آگے تو ٹھیک، مگر اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے رہو. ان حکمرانوں کی، ان سیاستدانوں کی صحیح خطوط میں رہنمائی کی جانی چاہیے. ممکن ہے انہی میں سے کوئی اچھا آ جائے، یقیناً انہی میں سے کوئی اچھا آ جائے، وہ ضروری نہیں ہے. ہم انبیاء کی تحریکوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اب نبی الگ ہے، حاکم الگ ہے، حاکم وہ ضروری نہیں، لیکن اپنی ذمہ داریاں جو ہے علماء جب ادا کرتے رہیں گے، لوگ نظریں رکھتے ہیں جیسے بادشاہوں کی طرف، ایسے ہی اپنے علماء کی طرف. جب وہ دیکھتے ہیں کہ علماء خود زمینوں کے چکر میں، علماء خود جو ہے وہ بینک بیلنس کے چکر میں، علماء خود جو ہے وہ پروٹوکول کے چکر میں، تو وہ ان کا دل مل یقین ہو جاتا ہے، ان کا اعتقاد جو ہے نا وہ متزلزل ہو جاتا ہے. یقین کہ جب ان کو یقین نہیں، جو ہمیں تقویٰ کے اور اس کا پرہیزگاری کا درس دے رہے ہیں، ہمارے یہاں جو گیپ ہے وہ یہی گیپ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن نقوی صاحب ایک بات کہ جو کہ یہ زرقہ بی بی نے جو سوال کیا کہ 13 برس جو مکے کے تھے، پہلے ایک کچھ لوگ، کچھ افراد تیار کیے گئے، وہ قدسی قوتیں تیار ہوئیں. کیا وہ جو تزکیہ کا عمل جسے ہم کہتے ہیں، تزکیہ کا عمل، کیا وہ تزکیہ کا عمل اس کو ادا کیا گیا؟ میں جی ارشاد. دیکھیے انیق بھائی، بات یہ کہ یہی پرابلم آ رہی ہے جو ہماری بہن نے کہا نا، وہی پرابلم ہے کہ جہاں سے یہ تزکیہ کا عمل انجام دینا چاہیے، پرابلم وہیں پر ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پرابلم وہاں ہے تو نقوی صاحب پھر وہ مطلوب قیادت جو دین کو مطلوب ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ کہاں سے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جن ہمارے دینی اداروں کا، میں مدرسے کا نام نہیں لیتا، دینی ادارے جہاں بھی کام کریں، تعلیمی ادارے کہہ لیجئے،
تعلیمی اداروں میں جب یہ فقدان ہو جائے اور تعلیم برائے بزنس، تعلیم برائے نوکری، تعلیم برائے مسلک پڑھائی جائے گی تو وہاں سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں؟ ہمارے علماء کو یہ بیٹھ کر طے کرنا ہوگا. جیسے دیکھیے میں نے 2 مثالیں دی تھیں، بڑی تاریخی مثالیں ہیں. آپ مصر کے علماء کو نہ فراموش کریں. مصر سید قطب، حسن البنا کی تحریک، ان لوگوں کے اس زمانے میں 50s کی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک علماء کا باقاعدہ عالمی ایک وہ تھا، جیسے جمال الدین افغانی کی تحریکیں تھی نا، مسلکوں سے بالا تر ہو کر یہ اسلام کی بات کرتے تھے. نتیجے کے طور پہ اس زمانے میں ہمارے پاس ایسے لوگ تھے کہ جو تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہوتے تھے. آج جب ہم ایک مسلک اور مکتب کی پرٹیکولر تعلیم دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھئی آپ اس کو تعلیم دیں کہ آپ ٹھیک ہے ہمارا نقطہ نظر اختلاف ہو سکتا ہے مگر ہمارا مرکز اور محور جو ہے وہ ایک ہے. ہمیں مسلمانوں کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں سوسائٹی میں، بالکل سوسائٹی کی تطہیر ہو، سوسائٹی کی تہذیب ہو، تاکہ قیادت انہی میں سے برآمد ہو، چاہے اس میں جتنا بھی وقت لگے. دیکھیے اگر جلد بازی ہوتی تو پروردگار عالم 1,24,000 انبیاء کو نہیں بھیجتا، مبعوث نہ کرتا. کیونکہ آہستہ آہستہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میری زندگی میں سب ہو جائے گا. نہیں، آپ اینٹ تو رکھیے نا، آپ بنیاد تو رکھیے. جتنا وقت لگے اس کے بعد قائدانہ صلاحیت والا فرد سامنے آ جائے گا. سلفی صاحب میں تفصیل سے بات کرانا چاہ رہا ہوں آپ سے، لیکن کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں بہت دیر سے. آپ کی اجازت ہو تو کال لیں. بالکل. جی السلام علیکم فہیم صاحب. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر، کیا سوال؟ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو علماء جس پروسیس سے گزرتے ہیں، یا جو بھی مذہبی عالم یا جو بھی مقصد جس پروسیس سے گزر کے وہ ایک اسٹیج پہ آتے ہیں، وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہے ایک سرٹن ماحول میں جاتے ہیں. ایک ان کا کرائیٹیریا ہے، اسی کے اندر ان لوگوں نے چلنا ہوتا ہے. اچھا، وہ پریکٹیکل لوگوں کے جو مسائل ہیں ان سے وہ اتنے واقف نہیں ہوتے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کے تقریر کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آدمی جو پریکٹیکل آدمی ہے اس کے لیے جو زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں ان سے گزرنا اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور میں رکھتا ہوں سلفی صاحب کے سامنے. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سوال بہت اہم ہے. میں اسی سوال کے ناطے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ زندہ مثال. ٹھیک، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ علماء کرام بلا شبہ علم کے میدان میں شہ سواری کرتے ہیں، لیکن تعلیم اور تربیت یہ دونوں ایک ایسے لازم و ملزوم امر ہیں کہ جب تک یکجا نہیں ہوں گے تب تک نتائج نہیں دیں گے. لہذا ہم نے یہ دیکھا کہ مصر میں اخوان المسلمین نے 70 سال قربانی دی، جیلیں کاٹی، اور انہوں نے علم اور تربیت کو نوجوانوں میں پھیلایا، جس میں ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، پائلٹ بھی تھے، اور زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے والے تھے. آج محمد مرسی جو مصر کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، وہ اخوان المسلمین کے ایک فرد ہیں، اور ان لوگوں نے 18 سال 20 سال جیل کاٹ کے پھر خدمت خلق اور دین کو پھیلا کر جو کردار ادا کیا تھا وہ مصر کے لوگوں نے باور کر کے ان کو ووٹ دے کر آج کرسی پر بٹھایا ہے. کیا مصر کے حالات، ہماری پاکستان کی اسلامی جماعتیں بھی اس بات کا سبق حاصل کریں کہ دین پھیلانا، مدرسے بنانا، تبلیغ کرنا، ممبر پر رہ کر خدمت کرنا بلا شبہ ایک عظیم کام ہے اور وراثت انبیاء ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق جس سے کہ دل موہ لیے جاتے ہیں، اور فرمان محمد مصطفیٰ ہے کہ احسن الی الناس تستعبد قلوبہم. ٹھیک، جس طرح لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے دل جیت لو. بالکل ٹھیک ہے مولانا. جو بات آپ نے فرمائی مصر کا بہت اہم حوالہ دیا. کچھ حوالے اور بھی ہیں لیکن وقت کم ہے ہمارے پاس. کیا مصر کے حالات اور جس انداز سے کام ہوا، جو طریقہ کار ان کا رہا، کیا پاکستان میں ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے، اگر تمام دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اپنے اختلافات کو ختم کر کے اس بات کو اپنے ٹارگٹ میں رکھیں کہ ہم نے اس مملکت خداداد میں صرف اور صرف اسلام لانا ہے، اپنی فقہ نہیں لانی، تو آپ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ بہت اچھی بات. اللہ رب العالمین اچھا، اب اس میں ایک بات جو سوال آیا ان صاحب کا، میں ان کا نام بھول گیا، فہیم صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی. جو پریکٹیکل معاملات ہوتے ہیں ان سے علماء دور ہوتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب آتے ہیں،
نماز سے کچھ 3 منٹ قبل وہ داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، انسان کے مسائل کیا ہیں، ان سے عدم واقفیت، تو ایسے انقلاب آتے ہیں۔ کیا لیڈرشپ ایسے آتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں سر، میں تو بلکہ ان کی تائید میں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی پڑھتا ہوں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی قیادت کیا ہے، قوموں کی امامت کیا، قوموں کی معذرت کا، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بیچارہ دو رکعت کا امام۔ لیکن میرے بھائی ایک بات کا خیال رکھیے، ہم ڈینائی نہیں کریں ان کی بات کو، یقیناً ایک ٹریڈیشنل علماء کی ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے جو یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے دنیاوی تعلیم میں میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے سب کیٹیگریز ہیں، ہماری بھی اس میں کیٹیگری، کوئی 10 سال پڑھا، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال پڑھتا رہا۔ لیکن ہم آپ سے ایک سوال رکھنا چاہتے ہیں پورے پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے سامنے کہ ہم تو کٹے ہوئے ہیں معاشرے سے، بقول کسی کے ہمیں معاشرے میں لوگوں کو پریکٹیکل لائف نہیں معلوم۔ جن لوگوں کو معلوم ہے اقتدار تو انہی کے پاس رہا آج تک، وہ تو معلوم ہے نا، آج تک جو سیاست کرتے رہے ہیں علماء کے پاس تو اقتدار ایک دن کے لیے بھی نہیں آیا۔ 67 سال میں اس ملک کو کس نے اس نتیجے تک پہنچایا؟ وہ جو معاشرے کے تعلیم یافتہ لوگ کٹے ہوئے۔ لیکن ہم ان کی بات، علامہ صاحب دیکھیے یہ بات، آپ کی بات بالکل درست ہے، پریکٹیکل بات یہی ہے، زمینی حقائق یہی ہے جو آپ نے فرمائے۔ لیکن حکمران، یہ کون ہیں حکمران؟ یہ میں اور آپ خوب جانتے ہیں۔ یہ اقبال کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں، رکھتے ہیں خاک سے پیبند۔ یہ تو لیکن ایک عالم جو ہوتا ہے، جیسے آپ جیسے لوگ کیا ہیں؟ زمین کا نمک ہیں، پہاڑی کا چراغ ہیں۔ میں یہی دیکھیے، اب جو آئے مصر کے حوالہ دیا اور بھی ممالک کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، میرے بھائی فہیم اس بات کو خیال رکھیے کہ جو واقعی عالم ہوتا ہے نا، وہ عالم بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کو معاشرے کے مسائل سے آگاہی نہ ہو۔ لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیٹیگریز ہیں کیونکہ ہمارا زیادہ تر تعلق اس قسم کے ماحول سے پڑتا ہے کہ ہمارے سامنے وہی مکتبی اور مسلکی قسم کے لوگ آتے ہیں اور پھر ان کو سازشوں کے ذریعے، آپ دیکھیے ایران میں انقلاب آنے کے باوجود کہ آج تک وہ سکون سے بیٹھے ہیں، سامراج کر رہے ہیں نا سازشیں۔ صدر محمد مرسی کے آنے کے باوجود کیا مصر میں تبدیلیاں آ گئی اس طریقے سے جیسے آنی ہے؟ لیکن کیوں کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ مقابلے پر پوری دنیا کی جو اسلام دشمن طاقتیں وہ اکٹھا ہو کے سازشیں بھی کرتی ہیں، پروپیگنڈے بھی، اور پھر ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو اجاگر اوپر ابھار کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اتنی مشکلات ان علماء کے سامنے جو آگاہ ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، ان تمام مسائل کے ساتھ جد و جہد کو لے کر آگے بڑھنا خود ایک اتنا بڑا امتحان ہے ان کے لیے کہ ادھر بھی دیکھنا، ادھر بھی دیکھنا، اندرونی سازشوں کو بھی دیکھنا ہے، بیرونی سازشوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نقوی صاحب میں آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا اس سوال کے ذیل میں، اور جو 13 برس کی بات کی تھی، جو پہلی کالر نے بات کی تھی، تزکیہ ہوا، فصل تیار ہوئی، انہی میں سے قیادتیں نمودار ہوئی ہیں۔ آج بھی کیونکہ یہ عمل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے روشن مثال، آج بھی ہمارے علماء جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہیں لیکن معدود چند۔ انسانیت کا درد کیا ہے، انسانیت کے مسائل کیا ہیں؟ جو بے روزگاری ہے، کیا کوئی پیش امام 2.25 لاکھ مساجد ہے پاکستان میں، کیا نماز کے بعد پیش امام باہر آئے کہ آئیے ذرا بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے تکبر تقوی یا خبط عظمت، ایک اورا، ایک حیولہ اپنے اوپر طاری کر کے مسلط کر لیا جاتا ہے اور سوسائٹی سے کٹ جاتا ہے۔ ہمارا عالم دین سوسائٹی میں داخل ہو، وہ ساتھ بیٹھے، ایک گھڑے سے پانی پیے، اور جس طرف آپ اشارہ کریں اس کو تقوی منفی کہا جاتا ہے۔ جی، تقوی منفی، ایسا نہ ہو۔ پیغمبر خدا یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کھیل کر بتایا جی کہ اس معاشرے کا حصہ بنو۔ جی، اس معاشرے کا حصہ بنو۔ جب معاشرے کا حصہ بنے گا عالم، تطہیر ہوگی معاشرے کی، اور انہی میں سے قیادتیں نکل کے سامنے آئیں گی۔ ہم فہیم بھائی کی اس بات سے 100% اتفاق رکھتے ہیں کہ بالکل عالم کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس جب وہ درمیان میں جائے تو لوگ اسے اپنا شفیق باپ سمجھیں اور وہ معاشرے اور کا اپنا نباز و دکھ درد بیان کریں، اور وہ جو بات کرے وہ لوگوں کے دل کی بات، وہ کسی اور دنیا کی بات نہ ہو۔ نقوی صاحب میں بڑا ممنون، بہت شکر گزار، سلفی صاحب بہت ممنون آپ کا۔ ایک پرچی اگر نقوی صاحب آپ نکال دیں اور تو سلفی صاحب اعلان کر دیں اس خوش نصیب کا۔ کوئز کا سوال رکھتے ہیں خوش نصیب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بد نصیب ہیں، ورنہ نہیں، کتابیں مل رہی ہیں ان صاحب کو یا صاحبہ کو دینا ہوتا ہے نا۔ جی، یہ ہے جی احمد اقبال کینیڈا۔ احمد اقبال کینیڈا۔ احمد اقبال صاحب آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ۔ قیادت جو مطلوب ہے دین کو، وہ کیا ہوتی ہے، اس کا معیار کیا ہوتا ہے اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ بات ہوئی قرآن کریم کیا بتاتا ہے کہ زمین پر جنہیں ہم اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے؟
وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، وہ برائی سے روکیں گے۔ اور جو بات فرمائی نقوی صاحب نے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے علم اور جسم، علم ہوگا قائد کے پاس، اور جسم سے مراد شجاعت۔ قائد کے لیے، حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل شیر کا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی، میں خزانوں کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، میں چیزوں کو جانتا بھی ہوں۔ ہمارا حکمران وہ ہوگا جو ان تمام اوصاف سے معمور ہوگا، ان تمام اوصاف سے مزین ہوگا۔ خواتین و حضرات، ہمارے حکمران ایسے آ جاتے ہیں جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں کہ جن کے پاس یہ اوصاف نہیں ہوتے، وہ خائن ہوتے ہیں، وہ بددیانت ہوتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، طریقہ کار وہی ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تزکیہ، سوسائٹی کی تطہیر ہو، سوسائٹی کی تہذیب ہو قرآنی خطوط کے مطابق۔ جب تطہیر ہو جاتی ہے، تہذیب ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، ان مزکی افراد کے ہوتے ہوئے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی قوم سے صحیح قیادت نمودار ہوگی جو با کردار ہوگی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ امر بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ان خطوط پر ان سوسائٹیز کو اٹھانا ہے۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔